الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سیرت طیبہ اور ولادت مبارکہ کا بیان چل رہا ہے۔ ولادت کی برکات، ہدایات اور جتنی عبرتیں تھیں اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب بعد ولادت کی کیفیات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اماں آمینہ کے گود میں ہیں، آپ پیار کر رہی ہیں، سینے سے لگا رہی ہیں، بٹھا رہی ہیں۔ 7 روز گزر گئے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سب سے پہلے اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 دن تک پلایا، اور ابو لہب کی باندی سویبہ انہوں نے 13 یا 17 یا 19 دن تک دودھ پلایا، اور اس کے بعد بچے ہوئے دنوں میں 2 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ 7 روز آپ کی عمر مبارک ہو گئی ہے۔ اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ موجود ہیں۔ عموماً مکہ المکرمہ کے اندر ایک ماحول تھا، عجیب ماحول تھا، نہ لکھے ہوئے ہیں، نہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی کلچر ہے، لیکن ہے تو زندگی کا ریت و رواج سکون سے گزارنے کا ضرور ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ دیہاتوں کے اندر بچوں کو بھیجا کرتی تھیں۔ دیہات کا ماحول، چھوٹے جو قریے ہوتے ہیں، ہماری زبان میں کھیڑے کہیے اس کو، تو وہاں آب و ہوا صاف ستھری، کھیتی بہت زیادہ، ہریالی، درخت،
یہ ایک روحانی ایسی غذا ہے پروردگار کی، جب کسی بندے اور بندی کو یہ مل جاتی ہے تو اسے صحت بالکل اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بچے کی پرورش اور نشو نما اچھی طرح ہو۔ اور دوسری خصوصیت یہ بھی بتائی گئی، فصاحت اور بلاغت۔ یہ چیز کے اندر دیہاتی لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں اور بہت اچھی زبان ان کی چلتی ہے۔ اس لیے عام رواج مکے کا تھا کہ بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 7 دن کی ہو گئی تو بنو سعد کے خاندان کے لوگ مکۃ المکرمہ آئے، اور اس میں بہت سی خواتین ایسی تھی جو کبھی کسی بچے کو لانے جاتی نہیں تھی بلکہ مجبوراً چلی گئی تھی۔ اس وجہ سے مجبوری تھی، قحط سالی تھی، عرصے سے بارش نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھاتیوں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ چلو ایسے حال میں کسی بچے کو لے آئیں تاکہ دودھ پلا کر کے ان کی ماں ان کے باپ سے کچھ اجرت ملے، خوشی میں انعام ملے، اسی سے گزارا ہو جائے۔ تو مجبوراً ایسی خواتین میں اماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ ان کی اونٹنی بھی بڑی ہی کمزور تھی، چلنے میں سست تھی، اس لیے کہ کھانا پانی نہیں تھا۔ اب دوسری عورتوں کے کچھ اونٹنیاں مضبوط تھی، وہ جلدی پہنچ گئی، اور مکۃ المکرمہ سے بہت سارے وہ بچے جو مالدار گھرانے کے تھے ان کو لے لیا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا، اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال پیدائش کے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بچے سے ہم کو کیا ملے گا، یہ تو یتیم بچہ ہے، اس وجہ سے اس بچے کو نہ لیا۔ حالانکہ ان کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے نہیں لیا۔ میں 2 جواب دیتا ہوں اس کے، انہوں نے نہیں لیا بلکہ پروردگار نے ان کو لینے نہیں دیا۔ یہ حق تو کسی اور کا تھا، یہ حق تو کسی اس بندی کا تھا جس بندی پر نگاہ پروردگار کی پڑی تھی، وہ کیوں لے؟ اور ان کی ناعقلوں نے یہ کہا یہ تو یتیم ہے، اس کی ماں ہم کو کیا دے گی؟ بلکہ وہ تو بچہ یتیم نہیں تھا، وہ در یتیم نوید مسیح اور دعائے خلیل تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی بچے چلے گئے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ حلیمہ بچہ ہے، آمینہ جی بچے کو دکھاؤ۔ جب بچہ دیکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں۔ کپڑا جو منہ سے ہٹایا، خوبصورت چاند سے زیادہ روشن چہرے والا، آنکھیں جو کھولی، کتابوں میں لکھا ہے آپ نے ہلکی مسکراہٹ ظاہر کی، بس حلیمہ کا دل جیت لیا، دل کے اندر آپ کی محبت سمو گئی، اور آپ نے بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، اور حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند حارث ابن عبد العزیٰ کو کہنے لگی چلو جی کتنا پیارا بیٹا مل گیا، کتنا حسین بیٹا مل گیا، کتنا خوبصورت بیٹا مل گیا۔ یہاں میں ایک موتی آپ کو دیتا ہوں، یہ تعریف جب حلیمہ سعدیہ نے کی تو ایک بات یہ بھی کہی، اس کے پہلے بہت بچے آئے ہیں،
ہمارے خاندان میں اور ہمارے قبیلے میں ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ آمینہ کہتی ہیں تو نے کیا دیکھا؟ یہاں سے جو بھیجے گئے وہی دیکھے، لیکن ہمارے مکے میں نے جتنے بھی بچے دیکھے ہیں اتنا پیارا اور حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو سامنے عبد المطلب آ گئے۔ تم دونوں بھی عورتیں ہو، کہاں بازار کو، سفر کو، شہروں میں گھومتی ہو؟ میں تو بہت بازار اور شہروں کی سفر اور بہت جگہ گھوم چکا ہوں، بہت بچوں کو دیکھا ہوں، لیکن اے آمینہ اور سعدیہ ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ گفتگو پروردگار سن رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا جبرائیل کو جا، تو بھی جا اور تو بھی کچھ میرے نبی کی تعریف میں کہہ دے ان تینوں کو۔ جبرائیل آئے اور کہنے لگے تم نے یہاں کے بچے دیکھے، وہاں کے بچے دیکھے، میں نے تو 1.5 لاکھ پیغمبروں کے اور اکثریت ان کے بچوں کی دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی شہروں کا سفر، زمین و آسمانوں کا سفر، ساری مخلوق کا سفر میں نے کیا ہے۔ میں نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت حق جل مجدہ عم نوالہ، اللہ جل جلالہ شانہ فرماتے ہیں او جبرائیل تو نے کیا تعریف کر دی؟ اے آمینہ تو نے بچے کے بارے میں کیسی باتیں کہیں؟ اتنے دیکھے، اتنے دیکھے، 100 دیکھے، 1000 دیکھے، جبرائیل کہتا ہے لاکھوں کروڑوں دیکھے۔ ارے تم دیکھتے بھی کیا؟ جو تمہارے سامنے بچے آتے ان کو دیکھتے۔ میں نے جو دیکھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملتا بھی کہاں، ایسے دیکھتے بھی کہاں؟ اس لیے کہ میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا ہے، ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا، میرے محبوب کی باری آ گئی تو میں نے بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، مہربانی سے میرے نور کے اندر جو سفیدی تھی اس کے اندر بہترین جو نور تھا، اس کے نور کی برکت سے میں نے میرے ہاتھوں سے اس کو سجایا ہے۔ خلقتہ بیدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ